آج یہ ہماری تحریک پاکستان کے سلسلے کی آخری نشست ہے جو اس موضوع پر اٹھائے گئے سوالات کویسچن اینڈ آنسرز پر مبنی ہے۔ یہ سوالات اور تبصرے مجھے اس ویڈیو چینل پر کامنٹس کے سیکشن میں آئے ہیں یا براہ راست واٹس ایپ یا کسی دوسرے ذریعے سے مجھ تک پہنچے ہیں۔ ان میں سے کچھ چیدہ سوالات اور تبصرے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تحریک پاکستان کے بارے میں اس سلسلے پر جو سب سے پہلا تبصرہ مجھے موصول ہوا تھا وہ یہ ہے۔ یہ تو وہی کہانی ہے جو ہمیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ شروع دن سے پڑھا رہی ہے۔ تحریک پاکستان کے موضوع پر جو خیالات میں نے ان ویڈیوز کے سلسلے میں پیش کیے ہیں، میرا ذاتی خیال ہے کہ پاکستان کی ریاست کے ادارے ان خیالات کو اسی طرح سے شاید پیش نہیں کرتے۔ بہرحال میرے لیے یہ زیادہ اہم بات نہیں ہے کہ میرے خیالات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ملتے جلتے ہیں یا نہیں۔ میرے خیال میں کسی کے بھی خیالات یا نظریے کے صحیح یا غلط ہونے کا انحصار اس پر نہیں ہوتا کہ وہ کسی اور ادارے یا شخص کے خیالات سے ملتے ہیں یا نہیں، بلکہ ان کے غلط یا صحیح ہونے کا انحصار بنیادی طور پر اس بات پر ہوتا ہے کہ جن حقائق کی بنیاد پر وہ رائے قائم کی گئی ہے وہ مکمل اور درست ہیں یا نہیں، اور دوسرے یہ کہ ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے آرگومنٹس کی جو عمارت بلڈ کی گئی ہے وہ منطقی اور سائنسی بنیادوں پر قائم کیے گئے ہیں یا نہیں، اور ان میں ایک انٹرنل کوہیرنس اور لاجیکل کنسسٹنسی ہے یا نہیں۔ ورنہ تو اس اعتراض کے جواب میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس رائے کے مقابلے میں جو پاپولر نظریہ پیش کیا جاتا ہے وہ ہمارے ایک پڑوسی ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہمیں شروع دن سے پڑھا رہی ہے، لیکن ظاہر خیالات اور نظریات کو اس طرح سے پرکھنے سے ہم کسی مثبت نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ میرا خیال ہے کہ جو حقائق میں نے اپنی گفتگو میں پیش کیے ہیں اور جن کی بنیاد پر میں نے کچھ رائے قائم کی ہیں، وہ حقائق اگر درست اور مکمل نہیں ہیں یا ان پر قائم کیے ہوئے آرگومنٹس میں وہ منطقی اور سائنسی بنیاد نہیں ہے تو اس کی نشاندہی کی جانی چاہیے، اور میں اپنی غلطی کو تسلیم کرنے اور فوری طور پر اپنے خیالات اور نظریات میں تصحیح کرنے پر تیار ہوں۔ دوسرا تبصرہ ہمارے ایک دوست نے کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یہ دو قومی نظریہ نہیں تھا بلکہ دو مذہبی نظریہ تھا جو شروع دن سے ایک فراڈ تھا۔ مذہب قوموں اور کلچر کو نہیں بانٹ سکتا۔ اسی سے مطابقت رکھنے والا ایک اور تبصرہ آیا ہے۔ 1971 میں بنگلہ دیش کے قیام کے بعد کیا دو قومی نظریہ ختم نہیں ہو گیا؟ میرا خیال ہے کہ انسانوں کی بڑی تحریکیں کبھی سنگل ڈائمینشنل اور ون سائیڈڈ نہیں ہوتی بلکہ ملٹی ڈائمینشنل ہوتی ہیں، اور یہی بات میں نے اپنی اس موضوع پر ویڈیوز کے سلسلے میں واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کی اپنی آزادی کی جدوجہد میں 3 موٹیویشنل فورسز اور 3 بنیادی فیکٹرز کام کر رہے تھے۔ ان کی اکنامک اٹانومی، پولیٹیکل اٹانومی اور کلچرل اٹانومی۔ اس کلچرل اٹانومی کے فیکٹر میں مذہب اور عقیدے اور ان پر تعمیر کی ہوئی ایک پوری تہذیب کے رویے ایک اوور رائڈنگ فیکٹر بن گئے تھے، لیکن تحریک پاکستان کے بارے میں 2 رویے اور تھیوریٹیکل مسکنسیپشنز بہت مقبول اور عام ہو گئیں۔ ایک جانب لیفٹ کے حلقوں میں یہ خیال ایک عقیدہ بن گیا کہ لوگوں کی علیحدہ قومی اور تہذیبی شناخت میں مذہب بنیادی کردار ادا نہیں کرتا، اور اس حلقے نے دوسرے اکنامک اور کلچرل پہلوؤں کو بنیادی اہمیت دی۔ اس حلقے کے خیال میں ایک قوم کی شناخت صرف ان کے ایک مشترکہ علاقے، زبان اور کلچر جیسے شاعری اور رقص وغیرہ پر مبنی ہوتی ہے۔
اس کے برعکس دوسری جانب رائٹسٹ انتہا پسندوں نے ہمیں یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ قومی شناخت صرف اور صرف مذہب اور عقیدے کی بنیاد پر تعمیر ہوتی ہے، اور اسی بنیاد پر لوگوں کی ایک قومی جد و جہد اور ان کے درمیان ایک اتحاد اور یونٹی قائم ہوتی ہے، اور اسی بنیاد پر انہوں نے قیام پاکستان کے بعد مختلف قومیتوں کے لوگوں کی اپنی معاشی اور سیاسی خود مختاری اور ثقافتی اور لسانی آزادی کی امنگوں کو سختی کے ساتھ کچلنے کی کوشش کی، جبکہ پوری تحریک پاکستان میں ہندوستانی مسلمانوں کی غالب اکثریت نے اپنے ہر عمل اور قدم سے یہ ثابت کیا تھا کہ ان کی جد و جہد میں نہ صرف ان کی مذہبی اور تہذیبی روایات اور عقائد اہمیت رکھتے ہیں، بلکہ ان کی سیاسی اور معاشی خود مختاری بھی ان کے لیے اتنی ہی اہم ہے۔ مثلاً تحریک پاکستان میں مشرقی بنگال کے مسلمانوں کے لیے صرف مذہب اور عقیدہ بنیادی فیکٹر ہوتا اور ان کی پولیٹیکل اور اکنامک آٹونومی کی لڑائی اہم نہ ہوتی تو یقیناً پھر وہ 1971 میں مغربی بنگال کے مسلمانوں سے علیحدہ نہیں ہوتے، اور اسی طرح اگر ان کی پولیٹیکل اور اکنامک حقوق کی لڑائی میں مذہب اور ان کی تہذیبی روایات کا فرق اہم اور بنیادی فیکٹر نہیں ہوتا اور ان کی مشترکہ زبان، کلچر اور ثقافت بنیادی اہمیت رکھتی، تو 1971 میں آزادی حاصل کرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ مشرقی بنگال کے مسلمانوں نے مغربی بنگال کے ہندوؤں کے ساتھ مل کر ایک الگ ملک نہیں بنایا، بلکہ مغربی بنگال کے ہندو بھی انہیں کھلے باہوں سے اپنے آپ میں شامل کرنے پر تیار ہوتے، جس طرح 1975 میں شمالی ویتنام نے جنوبی ویتنام کو اپنے میں شامل کر لیا، اور 1989 میں مغربی جرمنی نے مشرقی جرمنی کو، جو ان سے بہت کم ترقی یافتہ تھا، اپنے آپ میں کھلے دل کے ساتھ شامل کر لیا۔ لیکن ہوا یہ کہ 1971 میں نہ صرف مشرقی بنگال کے مسلمان مغربی بنگال کے ہندوؤں کے ساتھ مل کر ایک متحدہ ملک بنانے پر تیار نہیں ہوئے، بلکہ آج تک ہندوستان اور مغربی بنگال کی حکومت بنگال اور آسام میں تمام لوگوں کو اپنے ملک کی شہریت دینے پر تیار ہیں، سوائے مشرقی بنگال کے مسلمانوں کے، جو ان کی زبان بھی بولتے ہیں اور ان کے کلچر کا ہمیشہ سے حصہ رہے ہیں۔ یہ وہی ہندوستان اور مغربی بنگال کی حکومت ہے جو 1947 میں مشرقی بنگال کو مذہب کی بنیاد پر بقیہ بنگال سے کاٹ دیے جانے پر آٹھ آنسو بہاتی تھیں۔ بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں جانب کے انتہا پسندانہ نظریے 1971 میں خلیج بنگال میں ڈوب گئے۔ مشرقی بنگال کی پاکستان سے علیحدگی اور بنگلہ دیش کا قیام ایک ایسا اہم موضوع ہے جس پر ہم انشاءاللہ ایک علیحدہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ایک سوال اٹھایا گیا ہے کہ اگر مسلم لیگ کے رہنما نواب اور جاگیردار نہیں تھے تو مسلم لیگ کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی تھی؟ یہ ایک انٹرسٹنگ سوال ہے اور اس کو مسلم لیگ کی تاریخ کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ 1936 تک جب محمد علی جناح نے انگلستان سے واپس آ کر مسلم لیگ کی دوبارہ قیادت سنبھالی، مسلم لیگ کے باقاعدہ ممبران اور اس کی تنظیمی سرگرمیاں بہت محدود تھیں۔ 1920 کے بعد سے تو اس کے سالانہ اجلاس بھی اکثر نہیں ہوئے تھے، اور جو اجلاس ہوتے تھے ان میں شریک اراکین کی تعداد بمشکل 60-70 افراد سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، اور اس دور میں مسلم لیگ کے سالانہ اخراجات 2 یا 3 ہزار روپے سے زیادہ نہیں تھے، جو عام طور پر اس کے کچھ خوشحال درمیانہ طبقے کے رہنماؤں یا کچھ ہمدرد تاجروں کے چندوں سے پورے ہوتے تھے۔ 1936 میں مسلم لیگ کی تنظیم نو اور خاص طور پر 1937 کے انتخابات کی مہم کے دوران مسلم لیگ عملی طور پر عوامی سطح پر متحرک ہوئی اور اس کی ضلعی کمیٹیاں پہلی بار قائم ہوئیں۔
یہ وہ وقت تھا جب محمد علی جناح نے مسلم لیگ کے مالی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے بمبئی اور کلکتے کے آدم جی، حبیب اور اصفہانی جیسے بڑے مسلمان تاجروں اور راجہ صاحب محمود آباد جیسے سرپرستوں سے مالی مدد حاصل کی۔ اس کے بعد جیسے جیسے تحریک پاکستان میں وسعت اور مقبولیت پیدا ہوئی، اسی تناسب سے مسلمانوں کے درمیانہ اور تاجر طبقے میں سے اس کی مالی مدد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اسی سلسلے میں ایک اور سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا پاکستان میں محمد علی جناح کے انتقال کے بعد جاگیرداروں کے اقتدار پر قبضے کی وجہ سے اس نیریٹو کو تقویت نہیں ملتی کہ مسلم لیگ نوابوں اور جاگیرداروں کی پارٹی تھی؟ اسی کے ساتھ ایک اور تبصرہ موصول ہوا تھا: Just wondering about the role of Nawabs and Chaudhries of Muslim majority areas like Qurayshis, Lagharis, Tiwanas, Doltanas, Pagaras, etc. یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان بننے کے کچھ عرصہ پہلے جب اس کا قیام بالکل یقینی ہو گیا تو پنجاب اور سندھ کے بڑے زمینداروں اور جاگیردار گھرانوں کے سیاستدان مسلم لیگ کی مقبولیت سے خوفزدہ ہو کر اور اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مسلم لیگ کی مخالفت کو چھوڑ کر اس میں شامل ہونا شروع ہو گئے تھے، اور بدقسمتی سے یہ وہی وقت تھا جب مسلمانوں کے جدید اور تعلیم یافتہ روشن خیال طبقوں کے ترقی پسند عناصر نے مسلم لیگ سے علیحدگی اختیار کر کے مسلم لیگ پر جاگیرداروں، زمینداروں اور رجت پرست علماء کے قبضہ کر لینے کا راستہ رضاکارانہ طور پر بالکل صاف کر دیا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد بمشکل 9 یا 10 مہینے کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کی جان لیوا مہلک بیماری کی وجہ سے وہ ملکی معاملات اور ریاستی انتظامات سے دور ہوتے چلے گئے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے وہ ساتھی بھی جو اسلام کی ایک جدید اور روشن خیال تعبیر کے ساتھ پاکستان کی تعمیر کرنا چاہتے تھے، وہ بھی پاکستان کے فیصلہ کن معاملات میں کمزور پڑتے چلے گئے، اور بڑے زمیندار اور جاگیردار سیاستدانوں کے درمیان میں جوتیوں میں دال بٹنی شروع ہو گئی۔ انگریز حکومت کے دور میں 1922-23 سے صوبائی حکومتوں کے انتخابات کے شروع ہونے کے بعد پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں بڑے زمینداروں اور جاگیردار گھرانوں کا غلبہ رہا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی ملک میں اسمبلیوں کے اس پبلک فیس کی وجہ سے یہ تاثر مضبوطی سے جمتا چلا گیا کہ پاکستانی ریاست پر بڑے زمینداروں اور جاگیرداروں کا اقتدار قائم ہے۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستانی ریاست کی طبقاتی نوعیت اور ملک کے سیاسی اقتدار پر قبضے کے لیے چھڑنے والی سیاسی کشمکش اور اس کے اثرات پر گفتگو کے لیے ایک علیحدہ نشست کی ضرورت ہے، جس میں ہم اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ایک اور تبصرہ موصول ہوا ہے: محمد علی جناح نے مسلم اقلیت کے علاقوں کے لوگوں سے دھوکہ کیا تھا اور انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ پاکستان ان کے علاقے میں نہیں بنے گا۔ ایسے پاکستان کا کیا فائدہ کہ کروڑوں مسلمان ہندوستان میں ہندو اکثریت کے رحم و کرم پر رہ گئے ہیں۔ قیام پاکستان، ہندوستان کے بٹوارے اور اس کے نتیجے میں ہونے والی ٹرانسفر آف پاپولیشن کے جو تکلیف دہ اثرات لاکھوں اور کروڑوں انسانوں پر ہوئے، اس کے انسانی پہلوؤں سے انکار ممکن نہیں، لیکن تاریخ کی حقیقت یہ ہے کہ کچھ سادہ اور بھولے بھالے اور سیاسی شعور سے بالکل عاری لوگوں کے علاوہ تحریک پاکستان کے دوران ہندوستان کے تمام مسلم مائنورٹی صوبوں کے مسلمانوں پر یہ بات واضح تھی کہ پاکستان ان کے علاقے میں نہیں بنے گا بلکہ مسلم میجورٹی علاقوں میں بنے گا، اور یہ بات مارچ 1940 کی قرارداد پاکستان میں بھی واضح طور پر اس مطالبے میں تحریر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان کے شمال مشرقی اور شمال مغربی مسلم اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کی خود مختار ریاستیں قائم کی جائیں۔ اگر مسلمان اقلیتی علاقوں میں کسی غلط فہمی کی گنجائش تھی بھی
تو 1946 تک یہ بات بالکل صاف اور واضح ہو چکی تھی کہ پاکستان مسلم اکثریتی علاقوں مشرقی بنگال، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور صوبہ سرحد پر مشتمل ہوگا، لیکن اس کے باوجود 1946 کے انتخابات میں مسلم اقلیتی علاقوں یعنی یو پی، سی پی، بہار، بمبئی اور مدراس کے مسلمانوں نے مسلم لیگ کو بھاری اکثریت سے پہلے سے زیادہ ووٹ دیے تھے اور مسلم لیگ نے تقریباً ان علاقوں میں 100% مسلمانوں کی نشستیں جیتی تھیں۔ ایک اور سوال موصول ہوا ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کیوں آخر وقت تک مسلم لیگ کے مخالف اور کانگریس کے حامی رہے، بلکہ وہ کانگریس کے اہم رہنما اور صدر بھی رہے تھے؟ اور کیا انہوں نے آزادی کے بعد جو کچھ ہوا اس کی پہلے سے پیشن گوئی نہیں کر دی تھی؟ اگرچہ یہ سوال مجھے کلیش آف آئیڈیاز کی 10ویں ویڈیوز کی ریکارڈنگ سے صرف ایک دن پہلے موصول ہوا تھا، لیکن میں اس موضوع پر اور خاص طور پر ابوالکلام آزاد کے خیالات اور تحریک آزادی میں ان کے کردار کے بارے میں تفصیلی گفتگو نہیں کر سکا تھا۔ وہ ان کے تمام خیالات اور ان کے سیاسی کردار کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتی تھی۔ میرا خیال ہے کہ ابوالکلام آزاد ہندوستان کی سیاست اور تحریک آزادی کے سب سے زیادہ غلط سمجھے جانے والے رہنما ہیں، اور ان کی شخصیت اور خیالات کو ہندوستان میں کانگریس اور پاکستان کے خاص حلقے میں ان کی جانب سے کیے جانے والے پروپیگنڈے میں بہت زیادہ مس یوز کیا گیا ہے، اور خاص طور پر تقریباً گزشتہ 10 سالوں میں کچھ عالمی اور کچھ علاقائی طاقتوں کے سیاسی مفادات کے لیے تحریک پاکستان اور محمد علی جناح کے بارے میں الیکٹرانک اور سوشل میڈیا میں ایک گمراہ کن اور جھوٹ اور افتراء پر مبنی ایک نیریٹو کی سوچی سمجھی اور منظم مہم کا طوفان اٹھایا گیا ہے۔ اس میں ابوالکلام آزاد کے خیالات اور نظریات کو بے دریغ اور بلا مبالغہ ایبیوز کیا جا رہا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد کے حالات میں ابوالکلام آزاد کی پیشن گوئیوں کے بارے میں بھی بہت باتیں کی جاتی ہیں۔ ایک مشہور و معروف ٹی وی اینکر نے اس موضوع پر ایک خصوصی پروگرام بھی ایک ٹی وی چینل پر کیا تھا۔ ایک ٹی وی چینل پر ایک حالیہ تبصرے میں یہ تک کہا گیا کہ مولانا ابوالکلام آزاد سیاست میں مذہب کو داخل کرنے کے خلاف بولتے بولتے مر گئے۔ اگرچہ کسی بھی ایک ایسے تھوڑے بہت تعلیم یافتہ شخص کے لیے جس نے ابوالکلام آزاد کے خیالات اور نظریات کا تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے، یہ بات سمجھنا دشوار نہیں کہ اس نوعیت کے تبصرے یا تو بالکل بے خبری اور مطالعے سے یکسر عاری ہونے کی بنا پر کیے جا رہے ہیں، یا پھر کھلی منافقت اور بددیانتی کی بنا پر ایسا کہا جا رہا ہے۔ اس بنا پر یہ ضروری محسوس ہو رہا ہے کہ ابوالکلام آزاد کے خیالات اور نظریات کے بارے میں ایک علیحدہ تفصیلی گفتگو کی جانی ضروری ہے۔ لیکن اس نشست سے پہلے میں یہاں ایک بات مختصراً ضرور کہنا چاہوں گا کہ مولانا ابوالکلام آزاد 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد ہندوستان میں تجدید مذہب اور احیاء دین ریلیجیس رینیسانس کی تحریک میں ایک اہم اور ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ احیاء دین کی اس تحریک میں مولانا شبلی نعمانی کی فکری روایت میں جہاں ایک جانب مولانا عبدالحمید فراہی، مولانا امین احسن اصلاحی اور آج کے دور میں جناب جاوید احمد غامدی کی روایت کا تسلسل ہے، تو دوسری جانب اسی فکری خانوادے میں جمعیت العلماء ہند کے جید علماء اور مولانا ابوالکلام آزاد کھڑے نظر آتے ہیں۔ ابوالکلام آزاد ہندوستانی مسلمانوں کے لیے فہم القرآن اور جہاد فی سبیل اللہ کے سب سے اولین اور سب سے بڑے داعی کے طور پر ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ یہ بات شاید ہمارے کچھ مطالعے سے عاری ٹی وی کے مبصرین کے لیے اچنبھے کا باعث ہو کہ ابوالکلام آزاد کی کانگریس کی سیاست کی بھول بھلائیوں میں الجھ جانے کے بعد نظریاتی اعتبار سے
ان کی روایت کے سب سے بڑے علمبردار اور ان کے فکری جانشین مولانا سید ابوالعلا مودودی تھے۔ مذہب اور سیاست کے بارے میں مولانا ابوالکلام آزاد کے خیالات کے اگر چیدہ اقتباسات ہم پیش کریں تو شاید آج کے وہ سیکولر ٹی وی مبصرین جو خود مطالعہ کیے بغیر کسی دوسرے کے تیار کیے ہوئے بریف کے مطابق بے خبری میں بولتے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد کو مولانا طالبان کہہ کر انہیں سر بازار صلیب پر چڑھانے کے مطالبے کرنے لگیں گے۔ میرے ایک اور بہت عزیز دوست جو پاکستان کی ترقی پسند تحریک کے ساتھ جذباتی حد تک وابستہ ہیں، ان کا تبصرہ مجھے کسی اور دوست کی ذریعے ملا ہے۔ انہوں نے میری اس ویڈیوز کے سلسلے کے بارے میں کہا کہ یہ سب غلط ہے، کیونکہ کیا اس وقت سجاد ظہیر جیسے بڑے ترقی پسند رہنما اور دانشور اور ان کے ساتھ دوسرے بڑے بڑے دانشور بے وقوف تھے کہ انہیں یہ سب کچھ نظر نہیں آیا؟ اسی موضوع پر ایک اور تبصرہ آیا ہے، یس پلیز ایلیبوریٹ دی پروگریسو موومنٹس مسٹیکس۔ یہ ایک بہت طویل موضوع ہے اور اپنی نوعیت کی وجہ سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس موضوع پر ایک علیحدہ سلسلے کا آغاز کیا جائے، لیکن میں یہاں اس لاجک پر تو تبصرہ نہیں کروں گا کہ کسی بات کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ صرف اس بنیاد پر کیا جائے کہ کسی دوسرے بڑے دانشور چاہے وہ کتنا ہی قابل احترام کیوں نہ ہو، اس کی رائے اس موضوع کے بارے میں کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کسی نظریے یا خیال کے صحیح یا غلط ہونے کا دار و مدار اس کے اپنے بنیادی حقائق اور اس کے اپنے دلائل کے میرٹس یا ڈی میرٹس کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس تبصرے کا یہ پہلو بہت اہم ہے اور میں اس پر تبصرہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ کیا سجاد ظہیر اور ان جیسے بڑے دانشور ان حقائق سے واقف نہیں تھے جو میں نے اپنی ان ویڈیوز کے سلسلے میں پیش کیے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان تمام واقعات سے واقف نہیں تھے۔ ستمبر 1942 میں جب ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی اور اس کے زیر اثر پوری ترقی پسند تحریک نے مسلم لیگ اور پاکستان کے مطالبے کی حمایت کی تھی تو یہ سیاست کا ایک محض ٹیکٹیکل اخباری بیان نہیں تھا جو کسی وقتی ضرورت کے تحت دے دیا گیا ہو۔ اس موضوع پر پارٹی میں ایک طویل نظریاتی ڈیبیٹ ہوئی تھی جس میں گنگادھر ادھیکاری اور سجاد ظہیر پیش تھے۔ گنگادھر ادھیکاری ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی کے وہ مارکسسٹ دانشور تھے جو پورن چند جوشی سے پہلے ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے اور جنہوں نے ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی کی کئی جلدوں پر مشتمل ایک بہت مبسوط تاریخ مرتب کی تھی۔ ادھیکاری اور سید سجاد ظہیر نے مسلمانوں کے حق خود اختیاری یعنی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو تسلیم کیے جانے کے بارے میں تفصیلی نظریاتی دلائل دیے تھے۔ ادھیکاری اور سید سجاد ظہیر نے پارٹی کی جانب سے اس موضوع پر 54 صفحات پر مشتمل مضامین کا ایک کتابچہ بھی پاکستان اینڈ نیشنل یونٹی کے نام سے شائع کیا تھا۔ ان کے ان تفصیلی دلائل کی روشنی میں ہی ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی نے متفقہ طور پر مسلمانوں کی جانب سے پاکستان کے مطالبے کی غیر مشروط حمایت کی تھی۔ اسی نظریے کے مطابق ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی نے سوویت یونین کے وفاق کی طرز پر ہندوستان کے لیے 17 ایسی خود مختار ریاستوں کا مطالبہ کیا تھا جنہیں حق خود اختیاری اور علیحدگی کا حق حاصل ہو۔ اس موقع پر ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی کے پہلے سیکرٹری جنرل ایم رائے نے ہندوستان کی ایک سوشلسٹ فیڈریشن کا ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن بھی تحریر کر کے شائع کیا تھا۔ پاکستان کے مطالبے کی یہ حمایت کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے صرف پالیسی بیانات نہیں تھی بلکہ اسی فیصلے کے مطابق 1943 میں کمیونسٹ پارٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مسلم لیگ کی حق خود اختیاری کی جدوجہد میں عملی طور پر شامل ہونا چاہیے
اور اسی وجہ سے پورے ہندوستان میں کمیونسٹ پارٹی نے اپنے مسلمان اراکین کو ہدایت کی تھی کہ وہ مسلم لیگ کی جائز جدوجہد میں شامل ہوں، اور سید سجاد ظہیر کو اس کام کا انچارج بنایا گیا تھا، جو اس وقت ان چند گنے چنے مسلمان کمیونسٹ رہنماؤں میں سے تھے جو سی پی آئی کی مرکزی کمیٹی کے رکن بنے تھے۔ سید سجاد ظہیر نے اس موضوع پر کہ ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی کو مسلم لیگ کے پاکستان کے اس مطالبے کی کیوں حمایت کرنی چاہیے، پارٹی کے رسالوں میں متعدد مضامین لکھے تھے، پنجاب میں آ کر جلسوں میں تقریریں کی تھیں اور پاکستان کے مطالبے کی جدوجہد کے حق میں دلیلیں دی تھیں۔ لیکن جب 1946 میں ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی انڈین کانگریس کی قیادت کے زبردست دباؤ میں آ کر اپنے صحیح موقف سے پیچھے ہٹی اور مسلم لیگ سے علیحدگی اختیار کر کے اس کی مخالفت شروع کی، تو سید سجاد ظہیر نے بھی پارٹی کے ایک وفادار کارکن کی حیثیت سے اس فیصلے پر صدق دل سے عمل کرنے کی کوشش کی، اور اسی طرح مارچ 1948 میں پاکستان کے لیے بننے والی کمیونسٹ پارٹی کے پہلے سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے انہوں نے سی پی آئی کی ان تشکیل کی ہوئی پالیسیوں کو پاکستان میں بھی روباباں لانے کی پوری کوششیں کیں، اگرچہ وہ پالیسیاں پاکستان کے عام لوگوں کے احساسات اور جذبات کے بالکل منافی تھیں۔ پوری ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی پر چھائی ہوئی اس انتہا پسندی کی پالیسی کی وجہ سے سید سجاد ظہیر اور ان کے کچھ ساتھی پاکستان میں 1951 میں جنرل محمد اکبر کے ساتھ فوجی سازش کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی میں الجھ گئے اور اس طرح اپنی تحریک کو خود اپنے ہی ہاتھوں تقریباً ختم کر لیا۔ 4 سال کے بعد 1955 میں اپنی رہائی کے بعد سید سجاد ظہیر جیل سے باہر نکل کر سیدھے لاہور گئے اور کسی سے ملاقات کیے بغیر خاموشی کے ساتھ واہگہ بارڈر کراس کر کے ہندوستان چلے گئے اور پھر پلٹ کر کبھی پاکستان واپس نہیں آئے۔ اگرچہ اس کے بعد 1973 میں اپنے انتقال تک سید سجاد ظہیر اپنے نظریے کے ساتھ وفاداری بشرط استواری اصل ایما ہے کے مطابق ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے رہے، لیکن یہ قابل غور نکتہ ہے کہ ان 18 سالوں میں سید سجاد ظہیر نے اس موضوع پر کبھی اپنی زبان نہیں کھولی، نہ کوئی کبھی انٹرویو دیا اور نہ کوئی مضمون لکھا، بلکہ وہ ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی کے ایک بہت سینئر رہنما ہونے کے باوجود 1955 کے بعد ہمیں ہندوستان میں بھی سی پی آئی کی سیاسی سرگرمیوں میں سرگرم نظر نہیں آتے، اور انہوں نے اپنے آپ کو صرف علمی اور ادبی سرگرمیوں تک محدود کر لیا تھا۔ کیا یہ ان کی جانب سے سی پی آئی کی سیاسی قلعہ بازیوں کے خلاف ایک خاموش احتجاج تھا جس کا خمیازہ انہیں پاکستان میں بھگتنا پڑا تھا، اور پاکستان میں جن پالیسیوں کی مکمل ناکامی کا انہوں نے خود مشاہدہ کیا تھا؟ اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سید سجاد ظہیر نے ابوالکلام آزاد کی طرح نہ تو کوئی آخر میں اپنی یادداشتیں لکھیں اور نہ ہی کچھ صفحات 30 سال کے بعد شائع ہونے کے لیے چھوڑ گئے۔ اس لیے اس موضوع پر محض قیاس آرائیاں ہی کی جا سکتی ہیں۔ بہرحال ان کے ایک دوست اور بہت قریبی ساتھی جناب سید سبط حسن نے اپنی کئی بار ذاتی گفتگو میں اس دور کی نظریاتی غلطیوں اور سیاسی انتہا پسندی کے رویوں کے نقصان دہ اثرات کو تسلیم کیا تھا، لیکن وہ بھی اپنی عمر کے آخری وقت تک اپنی نظریاتی وفاداریوں کی وجہ سے اس موضوع پر عوامی سطح پر کوئی بات کرنے سے احتراز کرتے رہے۔ ویڈیوز کے اس سلسلے پر ہمارے ایک دوست نے تبصرہ کیا ہے کہ علامہ مشرقی پہ کوئی کامنٹ نہیں کیا گیا۔ تحریک پاکستان کے بارے میں میری ان ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہندوستان کی پوری سیاسی تاریخ کا احاطہ نہیں کرتا۔
اس سلسلے میں جن شخصیتوں اور جماعتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کے علاوہ بھی ہندوستان کی تحریک آزادی میں ایسی کئی پارٹیاں اور شخصیات موجود تھیں جن کے بارے میں ہندوستان کی سیاست کی ایک عمومی تاریخ میں تذکرہ کیا جانا لازمی ہوگا۔ ان میں کئی تحریکیں مثلاً خاکسار تحریک اور مجلس احرار اور سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسے شعلہ بیان مقرر اور خطیب شامل ہیں، جن کی تقریریں پنجاب میں لوگ ساری رات خاموش اور مبہوت بیٹھ کر سنا کرتے تھے۔ لیکن یہ سب ہماری محدود گفتگو اور موضوع میں کور نہیں ہو سکتی تھیں۔ ان لوگوں میں علامہ عنایت اللہ مشرقی بھی اپنے دور کے بلا شبہ ایک جینیس لیکن فریکش ذہن تھے۔ انہوں نے اپنی طالب علمی کے دور میں کیمبرج یونیورسٹی انگلستان میں 5 سالوں میں میتھمیٹکس سمیت 4 ٹرائپوز حاصل کر کے اس وقت کے تمام عالمی ریکارڈ توڑے تھے۔ انہوں نے ہندوستان میں واپس آ کر محکمہ تعلیم میں سرکاری ملازمت بھی کی، کالج کے پرنسپل بھی رہے اور قرآن کریم کی تفسیر بھی لکھی، اور پھر سرکاری ملازمت چھوڑ کر ہندوستان کو برطانوی تسلط سے آزادی دلانے کے لیے 1931 میں خاکسار تحریک قائم کی۔ ان کی تفسیر قرآن تذکرہ اور اشارات جیسی کتابوں نے اس دور کے شمالی ہندوستان اور خاص طور پر پنجاب اور یو پی میں درمیانہ طبقے کے نوجوان تعلیم یافتہ لوگوں اور نچلے درجے کے کاروباری لوگوں میں بہت مقبولیت حاصل کی تھی، جن میں ہمارے دور کے چند بہترین دماغ جیسے جناب پروفیسر کرار حسین اور اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کے جناب اختر حمید خان جیسے بلند پایہ لوگ بھی شامل تھے۔ ڈیولپمنٹ اکنامکس اور مائکرو فائنینس کے عالمی شہرت یافتہ ماہر جناب اختر حمید خان علامہ مشرقی کے داماد بھی بنے، اور انہوں نے اپنی انڈین سول سروس ICS کی نوکری کو چھوڑ کر علی گڑھ میں تالا بنانے کی ایک فیکٹری میں بالکل نچلے درجے کی مزدوری اس بنا پر اختیار کی تاکہ بقول اقبال انہیں ہیں تلخ بہت بندے مزدور کے اوقات کا اور ان پر گزرنے والے حالات کا عملی تجربہ حاصل ہو سکے۔ اس زمانے میں جرمنی میں اپنے عروج پر جانے والی نازی تحریک کی طرز پر ہندوستان کی خاکسار تحریک کے خاکی وردی میں بیلچہ ہاتھ میں لے کر سڑکوں پر مارچ پاسٹ کی ڈرل کرتے ہوئے ان نیم فوجی جتھوں نے پنجاب کے پرجوش نوجوانوں کے ایک بڑے حصے کو اٹریکٹ کیا تھا۔ لیکن 1940 کے بعد پاکستان کے لیے مسلم لیگ کی سیاسی تحریک، آج کی مقبول سیاسی اصطلاح میں سونامی، نے دوسری ساری تحریکوں کے ساتھ خاکسار تحریک کو بھی اپنے ساتھ بہا لیا۔ اس وجہ سے یہ تحریک پاکستان کے موضوع پر ہماری گفتگو کا موضوع نہیں بن سکی۔ اس کے ساتھ پاکستان موومنٹ کے موضوع پر ہماری ان گفتگوؤں کی نشستوں کا یہ سلسلہ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اگر ممکن ہوا اور حالات اور وقت نے اجازت دی تو آپ کے سامنے کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ یار زندہ، صحبت باقی۔ خدا حافظ۔